تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سخی کے ساتھ ہوتا ہے اور بخیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دوستی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ صبح کو اٹھیں گے، عہد کیا، قسم اٹھائی کہ صبح اٹھیں گے اور پورا مال اپنے باپ کا لے کر آئیں گے، اور ان کو ان کے اس عہد پر، اس قسم پر اتنا پرفیکٹ یقین تھا، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ ارادہ کیا، کیا انہوں نے انشاءاللہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کہا۔ اس کے اندر ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم جب بھی کچھ عمل کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہا کریں، انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جائے گا، تیرا کام فائنل ہو جائے گا، ٹینشن مت لے دو، اللہ کو وہاں ہم شامل نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو تیرا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ چاہے تو میں وہاں پر آؤں گا، انشاءاللہ اللہ چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ لگانا لازمی ہے، یہ ہمارے بول چال کے اندر یہ الفاظ، یہ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد کے بغیر آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہیں گرتا، زمین سے ایک ذرہ، زمین سے ایک دانہ اناج کا نہیں اگتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی درخت سے پتا گرتا ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ عزت ملتی ہے نہ ذلت ملتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ زندگی ملتی ہے نہ موت ملتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر سارا جو نظام جو چل رہا ہے، یہ کس کے حکم کے بدولت چل رہا ہے؟ اللہ کے بدولت چل رہا ہے۔ تو ہمیں لازمی یہ ہماری زندگی کے اندر یہ عمل کو لازمی ہم نے لینا چاہیے کہ جو بھی کام کرنے سے پہلے ہم کیا بولے؟ انشاءاللہ۔ کیا بولے؟ انشاءاللہ میں کل آؤں گا، میں فلاں کام کروں گا۔ تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ باغ والوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کیونکہ ان کو اپنے مال کے گھمنڈ پر یہ تکبر تھا کہ ہم تو بس کل صبح جائیں گے اور باغ سے مال کو نکالیں گے، پکے پکائے پھلوں کو نکالیں گے اور اس سے ہم مالدار ہو جائیں گے اور بڑے بڑے تاجر بن جائیں گے، حکومت اور مالدار والے بن جائیں گے۔ اس نیت سے وہ صبح اٹھے اور صبح آوازیں لگانے لگے کہ چلو چپکے سے چلے جائیں گے اور باغ سے مال نکال کر لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا، کیونکہ اللہ کے ساری زمین اور آسمان کے لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام شرکا میں اپنی شرکت سے بے نیاز ہے۔ دنیا کے شرکا شرکت کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ورع الورع ہے، وہ ایسا ہے جو خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو، سارے جانداروں کو کھلانے والا ہے، وہ ایسا پلانے والا ہے کہ خود پینے سے پاک ہے، وہ ایسا پہنانے والا ہے کہ خود پہننے سے پاک ہے، وہ ایسا ہے نہ جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جسے تھکن آتی ہے نہ تھکاوٹ آتی ہے، جو بے مثل بے مثال ہے، اپنی ذات میں ورع الورع ہے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ان باغ والوں کے، کہ رات میں ایک عذاب ان کے باغ پر اللہ نے طاری کیا اور ان کے باغ کو ختم کر دیا، ان کی کھیتی کو درم بھرم کر دیا۔ ایسے ہو گئی جیسے جب کھیت کو ہم خالی کرتے ہیں تو ذرہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، صاف اور پاک کر دیتے ہیں، اس طرح ان کا باغ ہو گیا۔ جب ہم اپنی کھیتی کے اندر جو لکڑیاں نکلتی ہے، جو کپاسی کے جو لکڑیاں نکلتی ہے، گیہوں چاہے جو بھی فصل کی جو لکڑیاں نکلتی ہے، جب مال نکالنے کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں؟ جو چیزیں کام کی ہوتی ہے اس کو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو چیزیں کام کی نہیں ہوتی اس کو وہیں پر جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا معاملہ ان کے بعد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع دفع کر دیا، اجاڑ دیا، فنا کر دیا۔ جب وہ صبح نکلے اور دیکھے کہ دیکھو کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، چپکے نکل جائیں گے، کسی کو اپنے مال کا حصہ نہیں بنائیں گے، کسی غریب کو اپنے مال کا حصہ نہیں بنائیں گے، اور گئے باغ میں دیکھا تو اچانک بولنے لگے یہ ہم دوسری جگہ آ گئے، شاید یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم دوسری جگہ آ گئے۔ لیکن کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں نا اپنے کھیت کے اندر بھی جس سے ہم پہچان جاتے ہیں نشانیوں کے کہ نہیں ہمارا ہی کھیت ہے۔
تو وہ پہچان گئے کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی کھیت ہے۔ افسوس کرنے لگے اپنی قسمت کے اوپر کہ ہے افسوس کہ ہماری نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب طاری کر کے اور ہماری باغ کو درم برم اور فنا کر دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صدقہ ان کی نیت کے اندر فطور آ گیا کہ کسی ضرورت مند کو، غریب کو، یتیم کو، مساکین کو اپنے مال کا حصہ نہیں بنائیں گے، یہ فطور ان کے دل کے اندر آ گیا۔ اس لیے اللہ نے ان کے باغ کو اجاڑ دیا، پکے پکائے باغات کو اجاڑ دیا، فنا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب اجڑ گیا تو اس کے اندر ایک نیک بندہ بھی تھا، لیکن عمل میں ان کے شریک تھا، لیکن اس عمل سے پہلے رہتا نا کچھ بولتے کہ نہیں مت ایسا مت کرو، ایسا مت کرو عام طور پر۔ تو اس نے کہا بھی کہ اللہ سے ڈرو، اس نے بتایا بھی تھا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ وہ عمل میں شریک رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب کا مرتکب بنا لیا۔ پھر سب نے صلح کی اور ایک دوسرے کے اوپر، جیسے عام طور پر ہم ایک دوسرے کچھ غلطی، کچھ کام کے اندر کچھ خطا ہو جاتی ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر ہم ڈالتے ہیں تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، تو ان کا سب ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سب نے صلاح کیا کہ نہیں، ہم سب کی غلطی اور ہم سب کی خطا یہاں پر نڑی ہے اور سب کی جو نیت بد نیتی تھی وہی ہمارا صلہ یہ ہوا ہے۔ تو سب نے اللہ کی حضور میں استغفار کیا اور اللہ سے توبہ استغفار ہوئے، طالب ہوئے۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے، انسان کی نیت کے اندر مال کے خرچ کرنے کا اور غریب، یتیم، مساکین اور دینی مدارس کے اندر دینے کا جب جذبہ کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مال اس کے لیے فنا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو فنا کر دیتے ہیں۔ جب نیتیں بگڑتی ہیں تو اللہ چیزوں کو ہی فنا کر دیتے ہیں۔ تو ہماری یہ نیت ہو کہ ہمارے مال کا حصہ غریب، یتیم، مساکین، دینی مدارس۔ تو صدقہ کیسے دو طرح کا ہوتا ہے، صدقہ کیسے ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ ثواب جاریہ والا ہوتا ہے اور ایک صدقہ عین وقت پر دیا گیا صدقہ، ضرورت مند کو دیا گیا صدقہ وہ ہوتا ہے۔ ثواب جاریہ والا صدقہ وہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پانی کا کنواں بنا دیا۔ پانی اس وقت کنویں چلتے تھے تو پانی کا کنواں بنا دیا۔ اب اس نیت سے بنایا کہ اس کنویں کے ذریعے سے تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، تمام جانوروں کو، انسانوں کو اس سے فیض پہنچے گا۔ تو وہ تو مر کر چلے جائیں گا، اس نے کنواں بنا کر چلا گیا۔ چاہے آج کے دور کے حساب سے لے لو، بورنگ بنا دی مثال کے طور پہ، اور آج ہمارے بورنگ ہی چلتی، کنویں کا زمانہ تو ختم ہو چکا۔ تو جس نے آج یہ نیت سے بورنگ بنا دی کہ اس سے جتنے بھی ضرورت مند ہے، جانور ہو، انسان ہو، اس سے فیض حاصل کریں گے، اس سے نفع اٹھائیں گے، تو وہ تو مر کے چلے جائیں گا، لیکن اس کو ثواب جب تک اس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، ضرورت کو پوری کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ ثواب جاریہ ہے، اس کو جاری رہے گا اس کا ثواب۔ اور ایک ثواب اور دینی مدارس کے اندر، جیسے ہم نے ہماری امداد کے اندر سے صدقہ دینی مدارس کے اندر دے دیا، دینی مدارس کے اندر ہم نے صدقہ دے دیا، تو وہاں پر جب تک بچے تعلیم حاصل کریں گے اس کے اندر دو فائدہ رہے گا۔ بہت سارے بچے یتیم بھی ہوتے تو یتیم کی کفالت کرنے کا بھی ثواب الگ سے ہے، صدقہ کرنے کا ثواب بھی الگ سے ہے، اور تیسرا ثواب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بچہ دینی تعلیم پڑھنے کے بعد جتنا فیض اس کے پورے عالم کے اندر اس کے ذریعے سے اسلام کا پھیلے گا، جب تک کہ وہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں گا، دین کی باتیں پہنچاتے رہیں گا، تو اس کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی امداد کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا اماؤنٹ ہونا جب جا کے ہم دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو اس نیت سے کھجور کی اخلاص کے ساتھ، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کھجور کی گٹھلی صدقہ کرتا ہے، کھجور کی گٹھلی صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، نام و نمود، شہرت نہ ہو، بہت کم ٹائم میں نام و نمود اور شہرت نہ ہو، کل قیامت کے دن، کل محشر کے میدان کے دن اللہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہے وہ مالدار جن کو میں نے مال کی وسعت دی تھی۔ جب کھڑا کرے جائیں گا مالداروں کو، پوچھا جائے گا کہ یہ میرے مال کے اندر تم نے کیا کارگزاری کی، کیا خرچ کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے فلاں یتیم کو دیا، بیوہ کو دیا، مدارس میں دیا، یتیم خانے میں دیا، فلاں دیا۔
تو وہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دیا کہ لوگ تجھ کو سخی کہے اور دانی کہے، سو کہا جا چکا اب تیرے لیے جہنم رسید ہے۔ تو نیت اصل ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کے خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کے احد پہاڑ کے بقدر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی مال و وزارت خرچ کرتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ دکھلاوا ہے، دوسروں کو ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، بتلا دینے کے بعد جتانا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے